Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our class of diversity of plants. In the previous few videos, we discussed Basidiomycota, its general characters, reproduction, basidium, basidiocarp, basidiospores, and so forth. Now we are going to start the discussion of its types, and first of all, we are going to discuss Astilago. अस्टिलागो जो है ये जीनस है और इट बिलोंग्स इनका जो कॉमन नेम है वो है स्मट फंजाई या स्मट्स। तो पहले हम अस्टिलागो का जो आर्डर है अस्टिलाजिनेलिस, अस्टिलाजिनोमाइसिटीज, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा मुख्तसर तौर पे इस आर्डर के कैरेक्टर्स देखते हैं और उसके बाद फिर कुछ अस्टिलागो की बात होगी थोड़ा सी और फिर बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो जो इसका आर्डर है अस्टिलाजिनेलिस, इसके जनरल कैरेक्टर्स में हम देखते हैं कि इसमें तकरीबन 1100 स्पीशीज़ टोटल पाई जाती हैं इस आर्डर की अस्टिलाजिनेलिस, और कॉमनली इनको स्मट फंजाई कहते हैं। वजह उसकी ये है कि ये पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि ये ब्लैक ऐसे पाउडर, काला पाउडर जो है इनके स्पोर्स का जो मास होता है डस्टी, डस्ट की तरह, गर्द की तरह, तो वो जो ब्लैक पाउडरी मास होता है उसको हम आमतौर पे सूट या स्मट कहते हैं। उसकी वजह से इनके चूँकि बिल्कुल काले काले स्पोर्स होते हैं तो उस वजह से इनको स्मट फंजाई कहते हैं। तो ये स्पोर्स जो है आमतौर पे होस्ट के अंदर पाए जाते हैं, और ये जो मासेज ऑफ स्पोर्स हैं इसको सूट या स्मट, तो ये जो आग जलने से चिमनी के अंदर ख़ास तौर पे वो जो ब्लैक पाउडर कार्बन का जमा हो जाता है उसको सूट कहते हैं या स्पट कहते हैं। और इनके स्पोर चूँकि उसी कार्बन के ब्लैक धुएं के ब्लैक मास जो ब्लैक पाउडर होता है उससे मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको स्मट फंजाई कहते हैं। ये तमाम के तमाम पैरासाइट्स हैं, और आप देख रहे हैं कि इनकी बहुत लंबी चौड़ी रेंज है। 75 फैमिलीज़ एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं उनके मुख्तलिफ पौधों को ये इन्फेक्ट करते हैं और उनमें डिजीज़ काज करते हैं। ख़ास तौर पे ये जो ग्रेमिनी फैमिली है जिसका आजकल जो नाम है पोएसी, ये जो ग्रास फैमिली है जिसमें हमारे इस्तेमाल के बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं जैसे गंदम, चावल, मकई, चना, ये बाजरा वगैरह, जौ, ये सारे इसमें आ जाते हैं ग्रेमिनी फैमिली में। और दूसरी जो है वो साइपिरेसी फैमिली है, तो इन दोनों को ये इन्फेक्ट करते हैं, ज़्यादातर इसमें पाए जाते हैं इन दो फैमिलीज़ में। अब इसमें ये पौधे के किसी भी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ये अटैक करते हैं ये उसके फ्लोरल पार्ट्स को, जो फ्लावर्स होते हैं पौधे के, उसको ये इन्फेक्ट करती हैं। और इनका जो माइसीलियम है ये इंटरसेलुलर होता है। इंट्रा मीन्स इनसाइड, अंदर जो है सेल के अंदर अगर दाखिल होगा तो ये इंट्रा होगा। इंटरसेलुलर ये है कि सेल्स के दरमियान, यानी इसके हाइफी जो है ऐसे सेल्स के दरमियान चलते हैं, सेल्स के अंदर दाखिल नहीं होते, और इनमें किसी किस्म का कोई हास्टोरियम भी नहीं बनता। अगर आपको याद, हमने पढ़ा था कि हास्टोरिया जो है वो पैरासिटिक फंजाई में स्पेशल हाइफल ब्रांचेस होती हैं जो कि होस्ट से नरिशमेंट वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनमें कोई हास्टोरिया वगैरह नहीं बनते। अब उसके बाद अस्टिलागो की हम बात करते हैं। ये पिछली दो स्लाइड्स में हमने मुख्तसर तौर पे अस्टिलाजिनेलिस आर्डर की बात कर ली। तो पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, तो ये डिवीज़न इसकी जो है वो यूमाइकोटा है। सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना या बेसिडियोमाइकोटा, बेसिडियोमाइसिटीज़, तो इसकी क्लास है टीलियोमाइसिटीज़। तो हम एन्सवर्थ की क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं, यूमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटिना, टीलियोमाइसिटीज़। आर्डर इसका अस्टिलाजिनेलिस है, फैमिलीज अस्टिलाजिनेसी, और जीनस जो है वो अस्टिलागो। तो ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है। अब इसमें तकरीबन 400 के करीब इस जीनस की स्पीशीज़ पाई जाती है। काफ़ी बड़ा जीनस है, और ये सारे के सारे पैरासाइट्स हैं पौधों के ऊपर। और ख़ास तौर पे जो हमारे काम के पौधे हैं, जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट, तो वीट, ओट, शुगर केन, बार्ले, मेज़, आप देखते हैं ये सारे जो पौधे हैं वो हमारे काम के हैं। गंदम, जौ, चना, ये शुगर केन, और ये जौ की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, मकई हो गई, और ये बाजरा वगैरह, तो ये सारे
کراپس جو ہیں ان کو یہ اس کی 400 کی مختلف سپیشیز ان کو انفیکٹ کرتے ہیں۔ اب ان میں جو سمٹس ہوتی ہیں یہ اسٹیلاگو وغیرہ کے، تو اس کے جو کامن سمٹمز ہیں وہ یہ ہے کہ جو انفلوریسنس ہوتی ہے اس میں جو گرینز بنتی ہیں، یہ جو گندم کا دانہ ہوتا ہے یا مکئی کا دانہ ہے یا چاول کا دانہ ہے یا باجرے کا دانہ ہے، اس کو ہم گرین کہتے ہیں۔ تو جو انفلوریسنس میں گرینز بنتے ہیں وہ پاؤڈری ماس میں تبدیل ہو جاتی ہیں، یہ ان کے خاص سمٹم ہے۔ صرف یہ ہے کہ جو انفلوریسنس کا جو ایکسس ہوتا ہے، اور اگر آپ گندم کے پودے کو دیکھیں تو اس میں یہ جو اس کی بالی ہوتی ہے جس کو ہم ایئر کہتے ہیں، تو اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ لمبے لمبے اس میں بڑے سٹف قسم کے ایسے فائبر سے ہوتے ہیں، ان کو ہم آنس کہتے ہیں۔ یہ جو اس میں نظر آ رہا ہے اس کی بات کر رہا ہے کہ آنس، اور یہ اس کا سینٹر میں ایکسس ہوتا ہے جس کے اوپر یہ گندم کے دانے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ایکسس بچ جاتا ہے، اور یہ جو آنز ہیں اس کی یہ لمبے لمبے فائبر لائک سٹف ہیئرز جو ہوتے ہیں یہ بچ جاتے ہیں۔ باقی جو ہے انفلوریسنس کیا ہے، یہ مکمل طور پہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو پیراسائٹ ہے یہ گرینز کو، دانوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو اگر بہت سیریس انفیکشن ہوتا ہے تو پلانٹس جو ہے وہ ڈوارف رہ جاتے ہیں، چھوٹے رہ جاتے ہیں، اور ان کی جو گروتھ ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی۔ اب جو اس کی سپیشیز ہیں، فار ایگزامپل یہ اسٹیلاگو میڈس کی انہوں نے یہاں پہ ایگزامپل دیا کہ بعض اوقات گرینز جو ہیں وہ ہائپر ٹرافیڈ ہو جاتے ہیں۔ ہائپر ٹرافیڈ ہم اس کو کہتے ہیں جس میں سائز اس کی روٹین سے بڑھ جائے کسی چیز کی، تو اس کو ہم ہائپر ٹرافی کہتے ہیں۔ تو گرین جو ہے وہ بہت ایکسٹرا لارج سائز کے ہو جاتی ہیں، ایکچولی اس میں ہوسٹ کے داخل ہونے سے آگے ہم اس کو پڑھیں گے، تو وہ بھی کسی کام کے پھر نہیں ہوتے، استعمال کے قابل نہیں ہوتے، ہائپر ٹرافیڈ ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا جو انفیکشن ہوتا ہے اس سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کراپ کی پیداوار ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم ہو جاتی ہے، کتنی 70% تک۔ یعنی فار ایگزامپل اگر ایک کھیت سے، ایک جگہ سے ہم نے 100 بوری گندم کی جو ہے وہ روٹین میں حاصل کرنی تھی، تو اس میں سے یوں سمجھ لیں کہ صرف ہمیں 30 بوری حاصل ہوتی ہے، اور 70 بوریاں جو ہے وہ کیا ہے، تقریباً اس کے لگ بھگ گندم جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اب سمٹ کی جو ڈیزیز ہے کہ یہ جو اس کا پاؤڈری ماس جو سپورز کا ہوتا ہے یہ کس کنڈیشن میں ہوتا ہے، اس بیس پہ ہم اس کو 2 گروپس میں تقسیم کرتے ہیں، لوز سمٹ اور کورڈ سمٹ۔ یہ لوز اور کورڈ سمٹ کس حوالے سے، جس میں سپورز جو ہیں وہ کسی سٹرکچر میں، کسی میمبرین میں بند نہ ہوں، کھلے ہوں، اوپن ہوں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، لوز۔ تو لوز ایک جنرل ٹرم ہے کسی چیز کا جو کھلا ہونا، اوپن ہونا، اس کو ہم لوز سمٹ کہتے ہیں۔ تو اس میں جو سپورز ہوتے ہیں چونکہ وہ کسی چیز میں بند نہیں ہوتے تو وہ کھلے ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں، ایکسپوز ٹو ایئر ہوتے ہیں جب فلاورنگ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ آسانی سے ڈسیمینیٹڈ بائی ونڈ، تو ہوا جب چلتی ہے تو وہ ان سپورز کو اڑا کے لے جاتی ہے، اور پھر وہ ایک پودے سے دوسرے پودے کو، اور ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں آسانی سے ان کی کیا چیز ہوتی ہے، ڈسپرسل ہوتی ہے، یعنی وہ بڑے آسانی سے پھیلتے ہیں۔ جس کو ہم لوز سمٹ کہتے ہیں، جس میں سپور کسی چیز میں بند نہیں ہوتے، کھلے ہوتے ہیں۔ تو اس میں لوز سمٹ جو ہے وہ ویٹ میں، اوٹ میں، اور یہ کو اور گراس کا ایک پودا ہے جس کو ڈوب گراس کہتے ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ کورڈ سمٹ ہے۔ اب اس میں یہ کہ یہ سپورز جو ہیں وہ جو گرین ہوتا ہے، فار ایگزامپل یہ گندم کا دانہ ہے، تو یہ پیراسائٹ اس کو اندر سے سارا کھا جاتا ہے، اور یہ پورا گندم کا دانہ جو ہے وہ سپور سے بھر جاتا ہے، لیکن اس کی جو ممبرین ہے یہ خراب نہیں ہوتی۔ تو دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ گندم کا دانہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اندر سے یہ ایک بلیک سپور سے بھرا ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ اس کی یہ ممبرین جو ہے، آؤٹر وال جو ہے گرین کی، یہ جب تک رپچر نہیں ہوگی، پھٹے گی نہیں، تو یہ سپورز باہر نہیں آئیں گے۔ تو یہ سپورز چھپے ہوتے ہیں اس گرین کی وال کے اندر، بند ہوتے ہیں، یا فار ایگزامپل مکئی کا دانہ ہے تو یہ مکئی کے دانے کے اندر جو ہے یہ سارے سپورز ہوتے ہیں، وال اس کی رپچر نہیں ہوتی، تو یوں لگتا ہے کہ دانہ بالکل ٹھیک ہے، اٹس اوکے، لیکن جب اس کو آپ توڑیں گے تو اس کے اندر سے سارے سپورز نکل آتے ہیں، اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کورڈ سمٹ۔ اب چونکہ گرین کے اندر بند ہوتے ہیں اس لیے اس کے جو سپورز ہوتے ہیں وہ ایکسپوز نہیں ہوتے، تو اس لیے ہوا سے یہ آسانی سے
ان کی ڈسپرسل نہیں ہوتی، کیونکہ جب تک گرین ٹوٹے گا نہیں اور سپورز باہر نہیں آئیں گے ان کی ڈسپرسل نہیں ہوگی. تو یہ اس وقت لبریٹ ہوتی ہیں، اس وقت باہر آتے ہیں جب کیا ہوگی، بریکنگ وال آف دی گرین. جب گرین کی وال بریک ہوگی تو پھر اس کے بعد یہ باہر آئیں گے اور ان کی ڈسپرسل ہوگی. تو اس میں یہ بارلے اور یہ شوگر کین جو ہے اس کے جو سمٹس ہیں ان کو ہم عام طور پہ کورڈ سمٹس کہتے ہیں. تو یہ ہماری کچھ تھوڑی سی ڈسکشن تھی، چھوٹی سی بات ہم نے کر دی اسٹیلاگو کی. سمٹس کے ہم نے کائنڈس دیکھ لیے، اسٹیلاجینیلیز آرڈر کے کچھ کیریکٹرز دیکھ لیے. اب اس کے بعد ہم جو سمٹ کا مائسیلیم ہوتا ہے وہ اور پھر ہم اسٹیلاگو کا جو لائف سائیکل ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.